السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 12th پولیٹیکل سائنس اور ویڈیو نمبر ہے ہمارا 4.4، یعنی کہ ابھی تک ہم نے اس چیپٹر میں کیا دیکھا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا چیپٹر دیکھیے، آج کا بھارت امن، استحکام اور قومی یکجہتی کو چیلنج۔ یعنی یہ ہم نے دیکھا ہے پریویس ویڈیوز میں، اس کے تعارف کو دیکھا ہے، یعنی کہ آج ہمارا جو بھارت ہے اس کو کون کون سے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جیسے کہ آج ہمارے ملک میں امن کس طرح ہے اور قومی یکجہتی کیا ہے اور استحکام کسے کہتے ہیں، آج یعنی ہمارے ملک کی مضبوط حکومت کس طرح ہے، یہ تینوں باتیں ہیں، یہ کیا ہے اور کن کن مسائل کا ہم کو سامنا کرنا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس چیپٹر میں ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے تعارف کو سمجھا اور اسی طرح سیاست کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کو بھی ہم نے تو سمجھا ہے، اور حکومت کا رول کیا ہے، حکومت کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو بھی ہم نے پریویس میں سمجھے ہے۔ اور پریویس ویڈیو میں ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ قومی یکجہتی کی خصوصیات کیا ہے، باہمی لین دین سے قوم کا متحد ہے، قومی یکجہتی کے تحت ریاست کا رول ہے نا، یہ بھی دیکھے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بھارت یعنی کہ انڈیا، اب یہ جو انڈیا ہے یعنی کہ بھارت، تو بھارت کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہے، یعنی اس کی میں دیکھیے 1947 میں بھارت آزاد ہونے پر، یعنی کیا پہلا پوائنٹ کیا ہے، 1947 میں بھارت آزاد ہونے پر بہت سے مسائل کا سامنا تھا، یعنی کہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا، اس سے پہلے ہمارے ملک پر غیر ملکیوں کا قبضہ تھا، وہ ہم پر بہت ظلم زیادتی کرتے تھے، ہم لوگ ان کے غلام تھے، اس وقت ہمارے سامنے بہت سارے مسائل تھے، لیکن بھارت آزاد ہوا تو بھی اس کے بعد ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے تھے، اور وہ مسائل جیسا کہ ہمارے ملک میں جیسے کہ معاشی پسماندگی ہے نا، غربت ہے اور جہالت ہے نا، اور عدم مساوات، اس طرح کے ہمارے ملک کے سامنے تو مسائل تھے۔ اب ان مسائل کو حل کرنا ہماری حکومت کے لیے کیا تھا، چیلنج تھا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی معاشی حالت کافی کمزور تھی، ہمارا ملک آزاد تو ہو گیا لیکن حکومت کو چلانے کے لیے تو حکومت کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ معاشی حالت حکومت کی کافی کمزور تھی، تو اس کی وجہ سے حکومت عوام کو روزگار بہتر دے نہیں سکتی تھی، اس وجہ سے عوام روزگار بہتر طور پر کر نہیں پا رہے تھے، اس وجہ سے عوام میں غربت تھی، اور غربت کی وجہ سے لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے، جب لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے تو ان میں جہالت ہوتی ہے، اب جہالت ہونے کی وجہ سے وہ اچھی بری چیز کو پہچانتے نہیں، اور اس وجہ سے سماج میں عدم مساوات تھی، یعنی اونچ نیچ کا نظام، ذات پات کا نظام، ہم نے اس کو تاریخ میں اچھے سے پڑھا ہے، یعنی اعلیٰ متوسط ادنا ہے نا، برہمن کھتری ویشیہ شودر وغیرہ، یہ ذات پات کا نظام ہمارے سماج میں تھا، تو اس طرح ہمارا سماج بٹا ہوا تھا، تو ان سارے مسائل کا سامنا ہمارا ملک کر رہا تھا، اور ہماری ملک ان مسائل کو پورا کرنے کے لیے، اپنی معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے تو مختلف پروگرامز، مختلف منصوبے بنا رہی تھی، اور اس طرح ورلڈ بینک سے بھی ہمارے ملک نے تو پیسہ قرض کے طور پر لیا تھا، اور اسی طرح اس وقت ہندوستان کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جیسے خاص کر نظام جو بادشاہ تھا ہے نا، ان سے بھی ہندوستان حکومت نے بہت سارا سونا لیا، اربوں خربوں روپے کا، اور اسے اپنے ملک کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے آزادی کے بعد قوم کی تعمیر کی بنیاد میں قومیت، سیکولرزم اور جمہوریت شامل، یعنی کہ آزادی کے بعد ہمارے ملک کی قوم کی تعمیر کے لیے بہت سارے ایسے منصوبے بنائے تھے، ایسے نیم، یعنی ایسے کیا کہتے، ایسے پیش کیے تھے کہ قومیت، سیکولرزم اور جمہوریت، یعنی کہ آزادی سے پہلے یہ باتیں رکھی گئی تھی، اور آزادی کے بعد اس کی بنیاد بنا دی گئی، ہمارے ملک کی کیا ایک قوم ہے، ہم ہمارے ملک کی قوم کو مانیں گے، اور ہمارے ملک کی جو حکومت کیسی ہوں گی، سیکولرزم، یعنی کہ کسی بھی مذہب کی حکومت نہیں ہوگی، غیر مذہبی حکومت ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ہے تو جمہوری حکومت ہوگی، کیسی ڈیموکریسی، لوک شاہی حکومت ہوگی، یعنی کہ عوام کی حکومت ہوگی، یہ باتیں ہمارے آزادی سے پہلے پیش کی تھی، اور بعد میں ان باتوں کو ہمارے ملک کے دستور میں شامل کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے آزادی کے بعد بھارت کا سب سے پہلا کام بھارت کو اتحاد کرنا تھا، یعنی بھارت میں الگ الگ آزادی سے پہلے
اور آزادی کے فوری بعد ہمارا ملک جو ہے نا مختلف علاقوں میں بٹا ہوا تھا، تو ہمارے ملک کی حکومت نے کا سب سے پہلا کام یہ بنتا کہ معاشی حالت کو بہتر بنانا، اور دوسرا ملک جو بٹا ہوا الگ الگ علاقوں میں ان تمام علاقوں کو اپنی حکومت میں ملک میں شامل کرنا، یہ مقصد تھا، اس کے لیے کام کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دستوری عمل کے ذریعے قومی اتحاد اور قومی شناخت دونوں کو فروغ، یعنی کہ ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، ہمارے ملک کا جو سویدھان بنایا، ہمارے ملک کا جو دستور بنایا گیا، اس کے مطابق ملک کو کس طرح عمل کروانا ہے اس کے اوپر زور دیا گیا، اور ملک کے لوگوں میں تو کیا ہے قومی شناخت پیدا کی جائے، کیا کی قومی شناخت۔ اب قومی شناخت سے مراد کیا ہے کہ قومی شناخت یعنی کہ ہم ایک قوم کے رہنے والے ہیں، مطلب ہم ایک قوم ہے، ہمارا اپنا ایک ملک ہے، ہم ملک کے کیا ہے سٹیزن شپ ہے، ہم ملک کے کیا ہے شہری ناگرک ہے۔ یہ ہمارے ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے ذہن میں یہ بات کو پیدا کی جانے لگی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہے، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی علاقے کے رہنے والا عورت ہو کا مرد ہو، اور غریب ہو کا امیر ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ذہن میں یہ بات پیدا کی جانے لگی کہ ہم ایک قوم ہے، ہمارا ایک ملک ہے، اور وہ ملک کون سا ہے؟ ہم ہندوستانی، ہم بھارتی، ہم انڈین ہیں، ہم سب بھارتی ہیں۔ یہ شناخت پیدا کی جانے لگی، اس کے لیے کام کیا جانے لگا، تمام کو اتحاد بھی کیا جانے لگا، اور اسی طرح ہمارے سیکولرزم، جمہوریت، قومیت، اور یہ ساری باتیں ہمارے ملک میں مطلب لوگوں میں ملک میں یہ باتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ ٹھیک ہے، اس طرح اس کے تحت کام کیا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے بھارت جو ہے ہمارا ملک آزادی کے بعد اس طرح کا ہمارے ملک میں کام کیا گیا، یہ منصوبے اور پالیسیاں ہم بنائے گئے۔ لیکن آج کیا ہو رہا؟ آج اس کے اپوز ہو رہا، جو آزادی کے بعد جو کام کیا گیا تھا، اب آزادی کے بعد سے ڈبل سے دوبارہ سے وہی ہمارے پاس ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس میں دیکھیں ساختی پہلو، یا یہ جو کیا ہے ساختی پہلو۔ اب ساختی پہلو یعنی ہماری ملک کی جو حکومت ہے، حکومت کی ساخت کیا ہے، ساختی پہلو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کیا کریں گے اگلے ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، کنٹینیو انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو یہاں پہ اب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔